رات کے 10 بج رہے تھے جب قاسم وہاں پہنچا۔ نوید دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کی نظر قاسم پر پڑی مگر وہ نظر انداز کر کے پھر سے دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے ان میں لحاظ بھی نہ تھا۔ قاسم بائک ایک طرف کھڑی کر کے ان کے قریب آیا۔ نوید نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جسے اس نے تھامنا گوارا نہ کیا۔ اسے شدید سستی محسوس ہوئی۔ تم سب کیا گھر سے فارغ ہو جو یہاں مجمع لگا کر بیٹھے ہو؟ اس کا نفوذ بھرا انداز نوید کو سلگا گیا۔ اچھا پھر ملتے ہیں۔ نوید نے اسے ایک غصے بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنے دوست سے الوداعی کلمات کہے۔ کون کس سے پھر ملے گا؟ تم آج کے بعد ان دفنگوں سے نہیں ملو گے، کان کھول کر سن لو۔ اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ فاروق کو شدید غصہ آیا۔ آپ اسے لینے آئے ہیں، اسے لے کر جائیں، ہمارے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ سامنے کھڑے اس ہٹے کٹے بندے کو زوردار چماٹ لگا دے۔ میں تو کروں گا بات، کیا کر لو گے؟ وہ بھپر کر آگے بڑھا۔ نوید ایک دم درمیان میں آ گیا اور اسے پیچھے دھکیلا۔ گھر چلیں۔ اس نے فاروق کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ گھر سے محض چند سیکنڈز کے فاصلے پر تھے تب قاسم نے منہ کھولا۔ ساری غلطی چاچی کی ہے، تم لوگوں کی تربیت بھی نہیں کر سکی، کرتی کیا ہے سارا دن؟ وہی جملے جو اس کے باپ کے منہ سے ادا ہوتے تھے وہ کھول گیا۔ قاسم بھائی اپنے کام سے کام رکھیں، میری ماں کے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چلا کر بولا۔ بکواس؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا باپ بھی بکواس کرتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ابھی اس نے چابی بھی نہیں نکالی تھی اور وہ اس پر پل پڑا، اور پھر یہ سارا تماشا ہوا۔ نوید نے سر جھکائے ساری بات سنائی۔ ماجدہ قیوم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا مگر وہ نہ ان سے نظریں ملاتے تھے نہ ہی کچھ کہتے تھے، حتیٰ کہ اس قصے کی خبر پورے خاندان میں پھیل گئی۔ ہزار طرح کی باتیں ہوئیں۔ ریشمہ آئیں اور شادی کی تاریخ مانگنے لگی مگر قیوم نے رشتہ توڑ دیا۔ ماہرہ کو یوں لگا جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ سارے خاندان والے دباؤ ڈالنے لگے۔ غلطی بھی تمہاری، رشتہ بھی تم توڑو۔ ارے رشتہ تو قاسم کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ ریشمہ بھپر گئی تھی مگر قیوم اپنی بات پر ڈٹ گئے۔ مدثر کے دماغ میں اس کی درد بھری آوازیں گونجتی رہتی۔ ایک دن اس نے نوید کو پکڑ لیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں ماں باپ کو ستا رکھا ہے؟ اس قصے کے اثر میں کچھ دن وہ سیدھا رہا تھا مگر پھر کچھ دن بعد ہی پرانی روش پر آ گیا۔ میں گاڑیاں چلانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں کتنی تصویریں جمع کر رکھی ہیں۔ اس نے جھٹ سے موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا جس میں گاڑیوں کے دنیا جہان کے ماڈلز کی تصویریں موجود تھیں اور موبائل فونز کی بھی۔ تو بیٹا بنا محنت کیے تو یہ سب حاصل نہیں ہوتا۔ اس نے ابھی لیکچر شروع کیا ہی تھا کہ نوید کا منہ بننے لگا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، میرا گاڑیوں کا شو روم ہے، پہلے چھوٹا سا تھا اب بڑا ہو گیا ہے، تم وہاں کام کرو گے؟ نوید نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے حلیے کو۔ مدثر ہنس پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا گھر دیکھنے چلو گے؟ اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ نوید کا بس ایک مسئلہ تھا کہ اس کی بات سنی سمجھی اور مانی جائے۔ نہ بھی مانے لیکن جواب میں گالیوں سے تواضع نہ ہو۔ ماں کوشش بھی کرتی لیکن پھر بھی وہ سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا ماجدہ اسے نہیں خرید کر دے سکتی تھی۔ وہ گھر آیا۔ اماں یہ مدثر بھائی ہیں نا، آج میں ان کا گھر دیکھ کر آیا ہوں، فرنیچر رکھوا رہے ہیں، اتنا حسین، یہ دیکھیں تصویریں۔ ماہرہ بھی اشتیاق میں ایک دم جھکی، اس کی بھی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ شکل سے تو نہیں لگتا کہ اتنا حسین گھر اس کا ہوگا، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ پہلے مجھے بھی نہیں لگتا تھا لیکن کل میں نے جب اسے غور سے دیکھا تو امیری والی چمک دکھائی دی تھی۔ وہ چڑھانے والے انداز میں بولا تو سب ہنسنے لگے۔
اماں، بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ شو روم میں کام دیں گے، تم ابا سے بات کرو۔ تم نے شکل دیکھی ہے اپنی؟ وہ تم جیسے جاہل جنگلی کو شو روم میں نوکری دے گا، وہ غصے سے بولی۔ اماں، دے بھی سکتا ہے، جھاڑو لگانے کے لیے بھی کوئی چاہیے ہوگا کہ نہیں؟ نادرہ نے لقمہ دیا اور پھر دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ نوید کو غصہ آ گیا۔ قصہ مختصر کے مدثر نے قیوم سے بات کر کے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا، جہاں وہ اسے روزانہ 2 گھنٹے پڑھانے بھی لگا۔ نوید نے اسے سخت پریشان کیا، لیکن ڈرائیونگ سکھانے کا لالچ دے کر وہ اسے پڑھانے میں کامیاب ہونے لگا۔ مدثر کے ساتھ گھر واپس آتا، سارے دن کی محنت کے بعد تھکن سے باہر جا کر دوستوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں رہتا تھا اس کے پاس۔ باپ کو اس سے شکایتیں کم ہو گئیں۔ پھر مدثر کے اثر انگیز لیکچرز نے بھی اس کی شخصیت میں کافی تبدیلیاں پیدا کی تھیں۔ وہ اس کا دوست بن گیا تھا اور نوید کو صرف سنگی ساتھیوں کی ہی باتیں سمجھ میں آیا کرتی تھی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ریحانہ نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ قیوم اب گھر میں کوئی جھگڑا نہ کرتے، لیکن ایک عجیب سی خاموشی تھی جو پھیلی رہتی، ایک سکون۔ نوید کے رویے میں بھی کافی مثبت تبدیلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ دن رات مدثر کو دعائیں دیتی۔ ریحانہ کی جگہ نئے کرایہ دار آ چکے تھے۔ ریحانہ نے بہت اصرار سے انہیں نئے گھر کی دعوت دی تھی، جسے ماجدہ نے قبول کر لیا۔ شام ہونے والی تھی۔ ریحانہ کے گھر افطاری اور رات کے کھانے کی دعوت تھی۔ ماجدہ نہا کر آئیں، لمبے بالوں کو سلجھانے لگیں۔ قیوم سامنے بیٹھے تھے۔ اچھی لگ رہی ہو۔ لیکن ماجدہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس قصے کے بعد سے ان دونوں کو ہی چپ لگ گئی تھی۔ انہوں نے بال سمیٹے، آنکھوں میں کاجل بھر کر آویزے لٹکائے۔ قیوم ایک ٹک اسے دیکھنے لگے۔ وہ پاس سے گزرنے لگیں تو انہوں نے ماجدہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ماجدہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ معاف کر دو مجھے۔ کتنی بار معاف کروں؟ وہ تھکن زدہ آواز میں بولی۔ اب تو قاسم نے بھی مجھے میری ناکارہ تربیت کا طعنہ دے مارا۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ قیوم کو شدید شرمندگی تھی۔ آج کے بعد میں کوئی بھی بری بات نہیں کروں گا، بس آخری بار معاف کر دو۔ ان کی آواز رند گئی تھی۔ دونوں رونے لگے۔ کچھ دیر بعد دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو انہوں نے آنکھیں صاف کیں۔ اٹھ کر تیار ہو جاؤ، بچیاں بھی تیار ہو گئی ہوں گی، پھر نکلتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ قیوم نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہاں پہنچ کر وہ حیران رہ گئی۔ اتنا حسین گھر، بالکل اس کے خوابوں جیسا، مگر وہ اچھی طرح دیکھ نہیں پائی، اس ڈر سے کہ وہ اسے ندیدی نہ سمجھ لے۔ دعوت میں کافی اہتمام کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد سب باتیں کرنے لگے تو وہ اٹھ کر لان میں آ گئی۔ 9 بجے کا وقت تھا۔ اس نے آج سے پہلے رات کے وقت لان کی نرم گھاس پر چلتے ہوئے پڑھا کیا محسوس آج کر رہی تھی۔ اسے اپنے تلووں میں گدگدی سی محسوس ہوئی۔ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ مدثر کی آواز پر وہ پہلے چونکی، لیکن اسے ایک دم غصہ بھی آ گیا۔ اے مسٹر، اگر ہم آپ کے گھر دعوت کھانے آ ہی گئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ پھیل جائیں۔ وہ بگڑ کر بولی اور اندر جانے لگی۔ پلیز ابھی اندر مت جائیں، اندر میرے اور آپ کے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی حیران مت ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ جیسی چڑیل لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا بے حد مشکل کام ہے، لیکن اس بات کی بھی امید ہے کہ میں آپ کا دل اپنی محبت سے اتنا بھر دوں گا کہ آپ انگارے اگلنا بھول جائیں گی اور صرف پیار کی بولی بولیں گی۔ وہ شرافت سے بولا۔ ماہرہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آج سے نہیں، کافی عرصے سے، تب سے جب آپ صبح صبح کسی چمارن کی طرح گلی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی اور نوید کو گالیوں سے نوازتی تھی۔ اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ اتنی شوق تھی کہ چڑیل اور چمارن کے الفاظ پر بھی اس نے غور نہیں کیا تھا۔ مدثر اس کے قریب آیا اور سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کو برداشت کیا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں نے خودکشی کی کوشش کی، لیکن پھر میری ماں نے میری ہمت بندھائی اور آج میں اس مقام پر ہوں۔
وہ بھائی جس نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا آج فون کر کے معافیاں مانگتا ہے میرے معاف کر دینے کے باوجود۔ میں نے حالات اور واقعات سے صرف ایک بات سیکھی ہے، وہ یہ کہ حالات کی تلخی کو لہجے اور وجود میں نہیں گھولنا چاہیے، اور نہ اپنے اندر کا غصہ کبھی ان پر انڈیلنا چاہیے جو کسی بھی اعتبار سے آپ سے کمزور ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے اور بے اختیار ہی سر جھک گیا۔ وہ اس کے غیر متوازن رویے کی طرف کتنی نرمی سے اشارہ کر رہا تھا کہ وہ نہ صرف سمجھ بھی گئی بلکہ شرمندہ بھی ہوئی۔ میں ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوں اور مجھے اس نئی زندگی میں تمہارا ساتھ درکار ہے، صرف تمہارا۔ بولو، ساتھ دو گی؟ ماہرہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ مدثر کو حقیقی دنیا میں آنا پڑا۔ تم تو ماں باپ کے اقرار کے آگے ہی سر جھکاؤ گی نا؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا اٹھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شادی پکی ہے؟ ماہرہ کچھ نہ بولی، سر جھکا کر رہ گئی۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہمارے اس نئے آشیانے میں صرف محبت کے گیت گائے جائیں گے، ہے نا؟ اس نے شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو مدثر کو لگا چاروں طرف پھول کھل۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔